السلام علیکم دوستو دوستو میں لندن کے بکنگم پیلس کے باہر موجود ہوں اور اس پیلس سے جڑے ایک واقعے کو آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں 1931 میں لندن کی برطانیہ کی حکومت نے ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں ہندوستان کے سبھی بڑے سیاستدانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان سے خاص طور سے کرم چند موہن داس گاندھی عرف عام میں جنہیں ہم گاندھی جی بھی کہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے۔ جب وہ کانفرنس میں شرکت کے لیے یہاں لندن تشریف لائے تو برطانیہ کے بادشاہ جارج ہفتم نے انہیں چائے پہ بلا لیا۔ گاندھی جی نے بادشاہ کی اس دعوت کو قبول کیا اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اسی محل میں تشریف لائے۔ گاندھی جی جب یہاں تشریف لائے تو ان کا وہ جو ایک روایتی لباس ہوتا ہے وہ لنگوٹ پہنا کرتے تھے اور ان کے پاؤں میں ایک گجراتی وہ جو چپل تھی کھلے پنجے والی یا کھلے منہ والی اس کو یا کینچی چپل جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ چپل وہ پہنا کرتے تھے اور ایک لنگوٹ وہ پہنا کرتے تھے اور ایک چادر ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ جب گاندھی جی اس لباس میں بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس محل میں تشریف لائے اور انہوں نے جارج ہفتم سے اور جو ملکہ تھی ان کی میری کوئین میری سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد جب وہ ملاقات کرنے کے بعد محل سے باہر نکلے تو اخباری نمائندوں نے انہیں گھیر لیا۔ اخباری نمائندوں نے انہیں پوچھا، ان سے سوال کیا کہ گاندھی جی آپ بادشاہ کے حضور پیش ہوئے اور آپ کا جو لباس ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا لباس بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے بادشاہ کے شایان شان نہیں تھا اور آپ نے کوئی مناسب لباس کیوں نہیں زیب تن کیا؟ تو گاندھی جی کا جواب تھا کہ آپ کے بادشاہ نے اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جو ہم دونوں کے لیے کافی ہیں۔ گاندھی جی پر نہ صرف اخباری نمائندوں نے اس وقت تنقید کی تھی ان کے لباس کی وجہ سے، بلکہ اس وقت برطانیہ کے ایک بڑے معروف سیاستدان تھے سر ونسٹن چرچل، جو آگے جا کر پھر برطانیہ کے 2 دفعہ کے وزیر اعظم بھی رہے۔ ونسٹن چرچل نے بھی گاندھی جی پر بڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بے لباس ہو کر یا نیم برہنہ حالت میں گاندھی جی کا بادشاہ کے سامنے جانا اور بادشاہ کے حضور پیش ہونا یہ شرمناک ہے اور ناقابل قبول ہے۔ شاید یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، بعد میں جب ونسٹن چرچل برطانیہ کے وزیر اعظم بنے 1940 میں، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہٹلر کی جو ایک توسیع پسندانہ سوچ تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے وہ اس میں ناکام ہوئے اور ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نااہل سمجھا، انہوں نے استعفیٰ دیا اور پھر بادشاہ جارج ہفتم نے سر ونسٹن چرچل کو دعوت دی کہ وہ حکومت بنائے۔ 1940 میں 10 مئی 1940 کو سر ونسٹن چرچل نے برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور پھر اس سے آگے ہندوستان میں گاندھی جی کا بھی ان کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ پھر گاندھی جی کا اور سر ونسٹن چرچل کی ان کی کیمسٹری آپس میں کبھی بھی نہیں ملی۔ ایک سٹیج پہ جا کر گاندھی جی نے ایک دفعہ جیل میں جب وہ بند تھے، شاید وہ ستیہ گرہ کی ایک موومنٹ تھی یا کوئی اور اس کا نام تھا، تو اس دوران گاندھی جی کو جیل میں بند کیا گیا تھا اور گاندھی جی نے ہندوستان میں ایک مرن برت رکھا تھا، ایک لمبا برت رکھا تھا اور اس میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گاندھی جی اتنا لمبا جب برت رکھ رہے ہیں تو شاید اس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو برطانیہ میں اس وقت جو وزیر اعظم تھے سر ونسٹن چرچل گاندھی جی کے متعلق وہ ہر روز ہندوستان سے معلومات لیا کرتے تھے کہ وہ بڈھا زندہ ہے یا مر گیا یا اس کا کیا ہوا، اور جب کافی دنوں کے بعد بھی انہیں یہ بتایا جاتا رہا کہ برت رکھنے کے باوجود بھی گاندھی جی صحت مند ہیں اور ابھی تک زندہ ہے، تو سر ونسٹن چرچل اس پہ بڑے حیران ہوا کرتے تھے اور وہ اس شک کا بھی اظہار کیا کرتے تھے کہ گاندھی جی شاید پانی کے اندر گلوکوز ملا کر پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی انرجی اور خوراک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور انہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ سر ونسٹن چرچل کا ذکر کیا جائے تو وہ برطانیہ کے بڑے ایک معروف وزیر اعظم رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب برطانیہ کو ہٹلر کا اور جرمنی کا ایک چیلنج درپیش تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ عن قریب جرمنی جو ہے وہ برطانیہ پہ حملہ کرے گا اور شاید برطانوی افواج اس کا مقابلہ کرنے کی سخت نہ رکھتی ہوں اور اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ ایسے مشکل دور میں
سر ونسٹن چرچل نے 10 مئی 1940 کو برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا، اور پھر انہی کی وزارت کے دوران برطانیہ نے جرمنی کے خلاف فتح حاصل کی اور ہٹلر کا راستہ روکا، اور ایک دوسری جو عالمی جنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور ایک نئی دنیا یہاں سے شروع ہوئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔